محترم طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْإِسْتِقْلَالُ بِالْحُكْمِ وَالْبُلُوغُ وَعَدَمُ نُقْصَانِ مُدَّةِ السَّفَرِ عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ۔ اس عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ یہ بتلا رہے ہیں کہ نیت اقامت صحیح ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں پائی گئیں تو سفر کی نیت صحیح ہوگی، ورنہ نہیں۔ پہلی چیز، مسافر اپنے ارادے کا خود مختار ہو۔ دوسری چیز، سفر کرنے والا بالغ ہو۔ تیسری، سفر کی مدت 3 دن سے کم نہ ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو نیت اقامت صحیح ہوگی۔ پہلی چیز، مسافر اپنے ارادے میں مستقل ہو۔ دوسری، سفر کرنے والا بالغ ہو۔ تیسری، سفر کی مدت 3 دن سے کم نہ ہو۔ عبارت کے اندر ایک لفظ آیا ہے الاستقلال، اس کا معنی آتا ہے خود مختاری۔ یہ باب استفعال کا مصدر ہے۔ اس عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ السَّفَرِ، اور شرط لگائی گئی ہے سفر کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 چیزوں کی۔ الاستقلال بالحکم، حکم میں مستقل ہونا، حکم میں مستقل ہونا، والبلوغ، اور بالغ ہونا، وعدم نقصان مدت السفر عن 3 ایام، اور مدت سفر کا عدم و نقصان، کم نہ ہونا، عن 3 ایام، 3 دن سے، اور مدت سفر کا 3 دن سے کم نہ ہونا۔ لیکن علامہ صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے بہار شریعت کے اندر نیت اقامت کے صحیح ہونے کے لیے 6 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط، چلنا ترک کرے۔ اگر چلنے کی حالت میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہیں۔ دوسری، وہ جگہ اقامت کی صلاحیت رکھتی ہو، جنگل یا دریا یا غیر آباد ٹاپو میں اقامت کی نیت کی تو مقیم نہ ہوگا۔ تیسری، 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔ چوتھی، یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو۔ اگر 2 موضوع میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، مثلا ایک میں 10 دن، دوسرے میں 5 دن، تو مقیم نہ ہوگا۔ پانچویں، اپنا ارادہ مستقل رکھتا ہو، یعنی کسی کا تابع نہ ہو۔ چھٹی، اس کی حالت اس کے ارادے کے منافی نہ ہو۔ فلا یقصر من لم یجاوز عمران مقامہ، یجاوز، جاوز یجاوز، یہ فعل مضارع معروف ہے باب مفعول سے، اس کا مصدر مجاوزتاً، گزرنا، پار کرنا۔ تو قصر نہیں کرے گا من لم یجاوز، وہ شخص جو آگے نہ بڑھا ہو، عمران مقام ہی، اپنے مقام کی آبادی سے۔ عمران بمانا آبادی، اپنے مقام کی آبادی سے۔ ماقبل میں مسافر شرعی بننے کے لیے 4 شرائط کو بیان فرمایا۔ ایک شرط اذا جاوزہ سے بیان کی ہے، اور باقی 3 شرطیں اوپر والے مسئلے میں ذکر فرمائی۔ اب یہاں سے شرط اول پر تفریع کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے آگے نہ بڑھے تو اس پر قصر کے حکام لاگو نہیں ہوں گے، یعنی وہ پوری 4 رکعت فرض نماز پڑھے گا، وہ 2 رکعت نہیں پڑھے گا، 4 کو 4 فرض کی 2 نہیں پڑھے گا۔ او جاوزہ وکانا صبیًا، صبی بمانا بچہ، اس کی جمع صبیان آتی ہے،
او جاوزا وکان صبیًا، یا آگے تو بڑھ گیا ہو اور وہ بچہ ہو۔ یہ عبارت تیسری شرط یعنی البلوغ پر متفرع ہے۔ الاستقلال بالحکم کے بعد میں والبلوغ تھا تو اسی پر متفرع ہے، اور مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جائے قیام کی آبادی اور اس کے ملحقات سے تو تجاوز کر گیا مگر نابالغ ہے تو وہ بچہ مسافر نہ ہوگا۔ او تابعا لم ينبی مطبوعہ السفر کالمرأة مع زوجها والعبد مع مولاه والجندی مع امیرہ۔ اس عبارت سے مصنف یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ مسافر اگر اپنے ارادے میں مستقل نہ ہو تو 15 دن کی نیت سے مقیم نہ ہوگا۔ مثلا عورت جس کا مہر معجل شوہر کے ذمہ باقی نہ ہو کہ شوہر کے تابع ہے، اس کی اپنی نیت بیکار ہے، اور غلام غیر مکاتب کے اپنے مالک کا تابع ہے، اور لشکری جس کو بیت المال یا بادشاہ کی طرف سے خوراک ملتی ہے یہ اپنے سردار کا تابع ہے، اور نوکر یہ اپنے آقا کا تابع ہے، اور قیدی کہ یہ قید کرنے والے کا تابع ہے، اور شاگرد جس کو استاذ کے یہاں سے کھانا ملتا ہے یہ اپنے استاذ کا تابع ہے، اور نیک بیٹا اپنے باپ کا تابع ہے۔ ان سب کی اپنی نیت بیکار ہے، بلکہ جس کا تابع یہ جس کے تابع ہیں ان کی نیتوں کا اعتبار ہے۔ ان کی نیت اقامت کی ہے تو تابع بھی مقیم ہیں، ان کی نیت اقامت کی نہیں ہے تو یہ بھی مسافر ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، او تابعا لم ینبی مطبوعہ السفر، یا تابع ہو کہ نہ نیت کی ہو اس کے مطبوع نے سفر کی۔ او تابعا تابع ہو لم ینبی مطبوعہ السفر، اور نہ نیت کی ہو، لم ینبی نہ نیت کی ہو، مطبوعہ السفر اس کے مطبوع نے سفر کی۔ کل مرأتی جیسے کہ عورت، ما زوجہا اپنے شوہر کے ساتھ، ولا عبد ما مولاہ اور غلام اپنے آقا کے ساتھ، والجندی ما امیرہ اور لشکری فوجی اپنے امیر کے ساتھ۔ یہ عبارت شرط ثانی یعنی الاستقلال بالحکم پر متفرع ہے، یعنی وہ شخص بھی مسافر نہ سمجھا جائے گا جو اپنے ارادے کا خود مختار نہ ہو۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ وہ عورت ہے کہ جس کا مہر شوہر کے ذمہ مہر معجل ہے تو وہ عورت شوہر کے تابع نہیں ہوگی۔ مہر معجل وہ مہر ہوتا ہے کہ جس کی ادائیگی فی الفور ہوتی ہے، فوراً کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہاں عورت اگر بعد میں لینے پر راضی ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن کبھی بھی عورت اپنا مہر وصول کرنے کے لیے اپنے شوہر کو وطی سے روک سکتی ہے، اور یہ عورت جب تک اس عورت کا مہر شوہر ادا نہ کر دے وہ اس کے تابع نہیں ہوگی، میں مستقل ہوگی۔ صحیح غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے، لیکن اگر غلام مکاتب ہے، مکاتب وہ غلام ہوتا ہے جس کو آقا نے کہہ دیا ہو کہ تم اتنی رقم جمع کر دو اور تم آزاد ہو، تو وہ اپنے کمانے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ غلام بھی اپنے آقا کے تابع نہیں ہوگا۔ او ناوین دون ثلاثہ، یا وہ نیت کرنے والا ہو 3 دن سے کم کی۔ اس عبارت کا تعلق شرط چہرم سے ہے، یعنی سفر کی مدت 3 دن سے کم نہ ہو، لہذا اگر سفر کی مدت 3 دن سے کم ہوگی تو وہ مسافر نہ ہوگا، جو کہ 57.5 میل ہے۔ وَتُعْتَبَرُ نیت الاقامتی والسفری من الاصلی دون الطبعی ان علم نیت المطبوعی فی الاصحی، اور اعتبار کیا جاتا ہے ٹھہرنے اور سفر کرنے کی نیت میں اصل کا۔ وتعتبر نیت الاقامت والسفری، اور اعتبار کیا جاتا ہے اقامت بمعنی ٹھہرنا، والسفر سفر ٹھہرنے اور سفر کی نیت میں من الاصلی اصل کا، دون الطبعی نہ کہ تابع کا۔ ان علم نیت المطبوعی،
اگر معلوم ہو جائے اصل کی نیت، اگر معلوم ہو جائے اصل کی نیت اصحی صحیح ترین قول میں۔ اب ایسی صورت میں تابع کو چاہیے کہ متبوع سے سوال کرے، وہ جو کہے اس کے بموجب عمل کرے، اور اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو دیکھے کہ مقیم ہے یا مسافر۔ اگر مقیم ہے تو اپنے آپ کو مقیم سمجھے، اور اگر مسافر ہے تو مسافر، اور یہ بھی نہ معلوم ہو تو 3 دن کی راہ طے کرنے کے بعد قصر کرے، اس سے پہلے پوری پڑے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص اپنے ارادے کا خود مختار نہ ہو اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ جس کے تابع ہے اسی کی نیت معتبر ہے۔ اگر تابع کو متبوع کی نیت کا علم نہ ہو سکا اور متبوع نے اقامت کی نیت کر لی، لیکن تابع حالت سفر سمجھ کر قصر کرتا رہا، بعد میں اسے متبوع کی نیت کا علم ہوا، تو اس نے جو نمازیں قصر پڑھی ہیں انہیں دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، یعنی لا علمی کی حالت میں اسے مقیم قرار نہیں دیں گے۔ والقصر عزیمت عندنا، عزیمت یہ باب ضرب یضرب کا مصدر ہے، ضروری اور لازمی ہونا۔ عزیمت یہ رخصت کی ضد ہے، وہ کام کہ جس کا کیا جانا لازم و ضروری ہو۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قصر عزیمت ہے یا رخصت۔ اصطلاح فقہ میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، عزیمت یعنی اصلی فریضہ، اور رخصت یعنی رعایت۔ پھر رخصت کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری مجازی۔ اس تفصیل کے بعد یہ بات جان لیں، الاقتصار، التقصیر، القصر، یہ تینوں مترادف الفاظ ہیں، اور ان تینوں میں سب سے فصیح لفظ القصر ہے، اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے۔ سفر شرعی میں قصر یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھنا بالاتفاق جائز ہے۔ پھر اتمام کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ سفر میں رباعی یعنی 4 رکعت والی نماز پوری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک قصر واجب ہے، اور قصر اسقاط ہے، پھر پوری نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک قصر مجازی ہے، پھر اتمام بھی جائز ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ قصر اور اتمام یکساں ہیں، اولا یا غیر اولا نہیں۔ اور امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ قصر افضل ہے اور اتمام جائز ہے۔ قصر عزیمت عندنا، اور ہمارے نزدیک قصر ہی اصل حکم ہے، یعنی قصر کرنا لازم ہے، یعنی مسافر پر واجب ہے کہ وہ قصر نماز ہی پڑھے، یعنی 4 رکعت فرض والی نماز میں صرف 2 رکعت پڑھے۔ اور اگر مسافر جان بوجھ کر پوری نماز پڑھے گا تو گناہگار اور مستحق عذاب ہوگا۔ اور جس پر شرعاً قصر ہے اس نے جہالت کی وجہ سے، مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے پوری نماز پڑھی تو اس پر مؤاخذہ ہے، اور اس نماز کا پھرنا اس انسان پر واجب ہوگا۔ فَإِذَا أَتَمَّ الرُّبَاعِيَّةَ وَقَعَدَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ إِلَّا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ لَمَّا قَامَ لِلثَّالِثَةِ۔ یہاں سے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مسافر پر تو واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعت پوری نماز ہے۔ اور قصداً 4 پڑھی اور 2 پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے، اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، مگر گناہگار مستحق نار ہوا کہ واجب ترک کیا، لہذا توبہ کرے، اور 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے، اور وہ نماز پوری کی پوری نماز نفل ہو گئی۔ اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اقامت کی نیت کر لی تو فرض باطل نہ ہوں گے، لیکن قیام اور رکوع کا اعادہ کرنا ہوگا۔
اور اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے اور تیسری رکعت کے سجدے میں اقامت کی نیت کی ہے، اب فرض نماز باطل ہو جائے گی۔ فَإِذَا تَمَّ الرُّبَاعِيَّةُ، پھر جب 4 رکعت پوری پڑھ لے، وَقَعَدَ الْقُعُودَ الْأَوَّلَ، اور بیٹھ جائے پہلے قاعدے میں، صحت صلاتہ، تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، مع الکراہتی، کراہت کے ساتھ۔ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، اور اگر قاعدہ اولا نہیں کیا ہے، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ، تو اور اگر قاعدہ اولا نہیں کیا ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ إِلَّا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ، مگر جب کہ اقامت کی نیت کر لے، إِلَّا إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ لَمَّا قَامَ لِلثَّالِثَةِ، مگر جب اقامت کی نیت کر لے لما قام للثالثہ، تیسری رکعت کے کھڑے ہونے کے وقت میں، تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ ابھی بتلایا کہ اگر کھڑا ہو گیا ہے اور قیام اور رکوع کر لیا ہے تو قیام اور رکوع کا اعادہ کرنا لازم ہوگا۔ آگے دیکھیں، وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنْوِيَ إِقَامَتَهُ نِصْفَ شَهْرٍ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَقَصَرَ إِن نَوَى أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ وَبَقِيَ سِنِينَ۔ اب اس عبارت سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قصر کا حکم کب تک رہے گا۔ تو ما قبل میں یہ بات آ چکی ہے، جب کوئی شخص آبادی سے باہر نکل جائے سفر شرعی کے ارادے سے، تو اب اس مسافر پر قصر کرنا واجب ہوگا۔ اب یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ سفر کا یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ اپنے وطن نہ لوٹ آئے، یعنی اس جگہ پہنچنے پر وہ مقیم قرار پائے گا جہاں سے آگے بڑھنے پر اسے مسافر شرعی شریعت نے قرار دیا تھا، یعنی اس شہر سے ملحق متصل آبادی تک پہنچ جائے، یا کسی شہر یا کسی گاؤں میں 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے۔ اور جب 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کرے گا تو سفر کا حکم ختم ہو جائے گا اور یہ شخص مقیم کہلائے گا۔ اور اگر کسی جگہ جا کر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرے تو وہ انسان اس جگہ پہنچ کر مسافر ہی کہلائے گا۔ وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ، اور مسافر قصر کرتا رہے، وَلَا يَزَالُ يَقْصُرُ، اور وہ قصر کرتا رہے، حَتَّى يَدْخُلَ مِصْرَهُ أَوْ يَنْوِي إِقَامَتَهُ، حَتَّى يَدْخُلَ، یہاں تک کہ داخل ہو جائے مصرہ، اپنے شہر میں، او ینوی اقامتہ، یا نیت کر لے اپنے ٹھہرنے کی، نصف شہر ببلد، 15 دن اپنے ٹھہرنے کی، 15 دن ببلد، کسی شہر میں، او قریۃ، یا کسی گاؤں میں۔ وقصر ان نبا اقل منہ، اور اگر قصر کیا ان نوا اقل، اور قصر ہی کرتا رہے، وقصر، اور قصر ہی کرتا رہے، ان نوا اقل منہ، اگر اس نے نیت کی ہو 15 دن سے کم ٹھہرنے کی، یعنی وہ انسان کہ جس جگہ ٹھہر رہا ہے تو وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو وہ انسان قصر ہی کرتا رہے گا۔ تو لم ینوی و بقیہ سنین سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بلا نیت ایک لمبے زمانے تک کیا ہے، طویل قیام کے حکم کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ جا کر ابتداً 15 دن سے کم قیام کی نیت کرے اور پھر یہ قیام وقتی طور پر بڑھتا چلا جائے، یعنی کوئی انسان کسی جگہ پر گیا اور جانے کے بعد میں وہاں 12، 13، 14 دن ٹھہرنے کی نیت کی، اور پھر 14 دن کے بعد میں پھر اسے پھر کام پڑ گیا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں 10 دن اور ٹھہروں گا، اسی طرح پھر ارادہ بنا کہ 10 دن اور ٹھہروں گا، پھر ارادہ بنا کہ 10 دن اور ٹھہروں گا، تو اسی طرح سے اگر سالوں سال بھی ہو جائیں تو وہ انسان مسافر شرعی ہی رہے گا۔ او لم ینبی و بقیہ سنین،
یا نیت ہی نہ کرے وہ بقیہ سنینا، اور وہ برسوں باقی رہے، یعنی برسوں رہ جائے۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔